اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ آپ سے 28ویں پارے کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں زہار کے متعلق حکم نازل ہوا ہے۔ زہار یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی اہلیہ کو کسی ایسے رشتے سے منسوب کر دے جو اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، جیسے والدہ یا بہن۔ تو ایک صحابیہ کا ذکر ہے کہ حضرت خولہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے خاوند نے غصے میں آ کر مجھ سے ایسا کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں جیسی ہو میرے لیے۔ وہ پریشان تھے کہ کہیں اس سے طلاق تو نہیں واقع ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاموش رہے، کوئی بھی جواب دینے سے انہوں نے گریز کیا۔ تب انہوں نے ضد کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ ہم وہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ عورت آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑ رہی تھی تو آپ فرما دیجئے کہ زہار کرنے سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا، لیکن اگر کوئی شخص غصے میں آ کر ایسا کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام کو آزاد کرے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مشکل ایک آسان کر دی۔ مزید برآں اللہ رب العزت نے اس پارہ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں غیر اللہ کی محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ یا تو تم موحد ہو سکتے ہو یا مشرک ہو سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان، جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا دیں تمہیں چاہیے کہ من و عن ان پر عمل کرو۔ جس چیز سے تمہیں اجازت دے دیں وہ تم کام کر سکتے ہو، جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ مزید اللہ رب العزت نے اس میں اہل مدینہ کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مہاجر تھے جو اپنا جان مال چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے، مجبور تھے۔ دوسرے انصار کا گروہ تھا کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی، اپنے مال میں، گھر میں، زراعت میں، باغبانی میں حصہ بنایا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے اپنی بیویاں طلاق دے کر ان کے نکاح میں کر دیں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مدینہ کے ارد گرد کے قبائل تھے اور وہ بعد میں اسلام میں شامل ہوئے۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حشر کی نازل کی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی بزرگی اور برتری کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اسماء الحسنہ کافی زیادہ ہیں اور یہ مجھے بہت محبوب آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تکبر کے لائق ہوں، میں ہی ہوں جو بزرگی کے لائق ہوں، میں ہی ہوں کہ جو کائنات کا مالک ہے، اور میں ہی ذوالجلال والاکرام ہوں۔ یہ آیت بہت ہی فضیلت والی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اگلی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور کسی بھی کائنات کی چیز نے اس قرآن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، اور انسان بے شک بہت ظالم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اگلی سورہ مبارکہ میں جہاد کی فرضیت کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، مشکل کاٹ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کفار سے قتال کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بے شک وہ میرے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے کیسے فرعون کو دعوت دی، کیسے فرعون نے ان کو ضد کیا، ان کو تکلیفیں دیں، اور کیسے وہ قیامت تک کے لیے باعث عبرت بن گیا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ جمعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم تمام کام چھوڑ کر اپنے کاروبار چھوڑ کر اللہ کی مسجدوں کا رخ کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کی آیت جو تھی سورہ جمعہ کی آخری آیات، یہ اس وقت نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ اچانک کوئی قافلہ آ گیا کسی دوسرے علاقے سے مال لے کر، تو بہت سے صحابہ جو تھے وہ مال کی آرزو میں مسجد میں خطبہ چھوڑ کر نکل گئے، اور کچھ لوگ وہاں پہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے، اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ لوگ ہدایت پکڑیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھ کر نہیں پڑھتا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی گدھا جس کو اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وزن تو اٹھاتا ہے، وزن تو ڈھوتا ہے، تکلیف تو اٹھاتا ہے، مشقت تو کرتا ہے، لیکن اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے سوچو اور سمجھو۔ اللہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ جب اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کے دل اس بات کی چغلی کھا رہے ہوتے تھے۔ وہ بظاہر تو خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ان کی نماز میں شامل ہوتے تھے، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور ان کا نقصان پہنچانے میں وہ پیچھے سے
تدبیریں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو زائل کر دیتے تھے اور اللہ کے نبی کو ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے تھے ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کی مثال اور مومنین کی ایسی ہی ہے کہ مومنین ایک روشنی میں ہیں اور منافقین اندھیرے میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے، اور منافقین کبھی بھی اس روشنی کو نہیں پا سکیں گے، ان کے لیے تا قیامت اور اس کے بعد بھی اندھیرے ہیں اور اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں کہ اہل ایمان تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ اپنی اولاد کی محبت میں یا مال کی محبت میں، کاروبار کی چاہت میں، دنیا کی چاہت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو بے شک تم گھاٹے کا سودا کرو گے، اور جو گھاٹے کا سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شک ان کے لیے آخرت میں کوئی اچھا اجر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کے برابر اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، جو کوئی بھی جیسا بھی عمل لے کے آئے گا اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت آ جائے گی تو تب تمہیں مال خرچ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، تب تم چاہو گے کہ تم دنیا میں لوٹا دیے جاؤ، تب تم خواہش کرو گے، لیکن تب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اسے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں اور مہاجروں اور وہ تمام مصارف زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پر خرچ کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو، اور جو بخل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اگلی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جو بھی بھلائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم سے کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو حالتیں ہیں طلاق کی اس کی عدت بیان فرمائی ہے کہ جو بوڑھی عورت ہوگی اس کے لیے عدت 3 ماہ ہے، اور جو حاملہ عورت ہے اس کے لیے اس وقت تک کی مدت ہے کہ جب تک اس کا وہ بچہ یا بچی پیدا نہ ہو جائے، اور جو جوان عورت ہے اس کے 3 حیض تک کی اللہ تعالیٰ نے مدت بیان فرمائی ہے کہ تب تک وہ عدت میں رہے گی، اس کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگلی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ایک انسانی شکل دی، اور تم اپنے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، تم کیوں بھلائی کی طرف نہیں لوٹتے؟ اور جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا معاملہ کر دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کریں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا، جو گمراہ ہو جائے گا، جو شیطان کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اور روز قیامت اس کو جہنم کی آگ میں اندھے منہ گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، جہاں ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، زقوم کے درخت کا پیپ والا رس پینے کے لیے دیا جائے گا، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور فرشتے لوہوں کے ڈنڈوں سے ماریں گے، اور کھال جل جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، اور کھال دوبارہ چڑھائی جائے گی اور وہ پھر جل جائے گی، اسی طرح ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آخری سورہ مبارکہ میں سورہ تحریم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہاری جو بھی کامیابی ہے دین کی وہ تمہارے عمل سے ہی مشروط ہے، جو بھی تم اچھا عمل کرو گے اس کا اجر تم اللہ کے ہاں پا لو گے، اور اگر تم وہ غلط عمل کرو گے تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں پا لو گے۔ بس کامیابی وہی ہے کہ ہم اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لیں، اچھے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اور جو ہیں خواتین کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی نبی کا رشتہ دار ہونا تو جو ہے وہ جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ آپ پر ایمان نہیں لائی اور اپنی قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور حضرت آسیہ کا ذکر آیا ہے کہ وہ فرعون کی بیوی تھی لیکن وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے میری بیٹی، مجھ سے دنیا میں ہی جو فائدہ لے سکتی ہو لے لو، میں یہیں بھی تمہارے کام آؤں گا۔ آخرت میں ہر شخص جو ہے وہ صرف اپنے اعمال کا ہی بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کے اعمال کا بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، تو جو دنیا میں فائدہ مجھ سے اٹھانا ہے اٹھا لو۔ تو سامعین، جب اللہ کے نبی بھی یہ بات فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔